اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافر لوگوں کو ہدایت نہ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اہل کتاب کی شرارتیں، ان کا کفر، ان کی سیاکاریاں، ان کی نافرمانیاں، ان کا ظلم، حد سے تجاوز کر جانا، یہ ساری باتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ قوم انتہائی ضد پر اڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ سبب کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ یہ نبوت ہم سے نکل کر قریش میں کیوں چلی گئی۔ صرف یہ غصہ۔ بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ کے تسلسل سے چلا آ رہا تھا۔ کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، پھر یہاں سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی نبوت، یہ غصہ تھا۔ پتہ تھا ان کی کتابوں میں، انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، نشانیاں یہ ہوں گی اور ایسی ہوں گی، اور یہ تبھی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 8-10 سال کے بعد ہی وہ لوگ اس بات پر منحصر ہی نہیں تھے، مستعد ہی نہیں تھے، بلکہ مکمل طور پر یہ منصوبے بنا چکے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اور معاذ اللہ اسی حوالے سے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر طریقہ اختیار کیا، ہر کوشش کی، ہر منصوبہ بنایا۔ بلاخر جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لیے مکمل منصوبہ تیار تھا کہ آج نہیں چھوڑیں گے، بس تلواریں نیام سے باہر نکل آئی اور گھر کا محاصرہ ہو گیا کہ آج ہمیشہ کریے معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے راستے میں گڑھا کھودا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر، کپڑا ڈال کر دبایا گیا، آپ کے اوپر پتھر بھی گرایا گیا تاکہ مر جائے، آپ کو طائف کے اندر پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی مکمل سازش کی گئی، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے انور کے اندر خود گھس گئی۔ یہ سارے حربے انہوں نے استعمال کر لیے، جو جو الزامات لگانے تھے، جو جو انہوں نے برے لقب دینے تھے، وہ دے لیے۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذمے ہے پیغام پہنچانا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک کسی بھی جگہ اللہ نے یوں نہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب یا محمد نہیں کہتا، تم کیوں کہتے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ جبکہ رب اس بات کا پورا حق رکھتا ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ سکتا تھا یا محمد، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول،
या अय्युहन नबी या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल वश्शम्स वद्दुहा वल्लैल यासीन त्वाहा, ये सारे इल्काब रब ने इख्तियार फरमाए, लेकिन किसी भी जगह या मोहम्मद नहीं कहा। अदब का तकाजा था, इंसानों को बताना था मेरे महबूब की इज्जत इतनी है, अजमत इतनी है कि आपको या मोहम्मद कह के पुकारना ही गुस्ताखी है, बेअदबी है, जबकि रब हर जगह मौजूद है। रब हर जगह मौजूद है। जब रब नहीं कह रहा, हम तो हर जगह मौजूद नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे रोजे पर खड़ा होकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसका दरूद सुनता हूं, मैं खुद उसका दरूद सुनता हूं। और जो दूर बैठकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, तो मेरे रब ने 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं, हर मुसलमान के साथ है। वो जब दरूद पढ़ता है तो उठाकर हुजूर तक पहुंचा देते हैं, और वो कहते हैं कि फला उम्मती ने, भगतपुरा में बैठा हुआ था, उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, ये आपके पास हदियतन नजरानतन पेश कर दिया गया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस दरूद को अपने पास संभाल कर रख लेता हूं, फिर कल क़यामत वाले दिन जब उस मैदान लगेगा, तराजू पर तोला जाएगा, तो उसके नामा अमाल में जब कोई नेकी नहीं होगी, तो ये कागज का टुकड़ा, ये दरूद पाक वाला टुकड़ा मैं उसके पलड़े में रखकर तुलवा दूंगा। तो मेरा रब ऐलान फरमाएगा कि इसके ज़िम्मे एक भी नेकी नहीं थी, और वो बंदा खुद कहेगा ये कागज का टुकड़ा कैसा और कहां से आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए मैदान पे खड़ा होकर इस बात को वाज़ेह करूंगा कि तूने मेरी जात पर एक दफा दरूद पाक पढ़ा था, मैंने वो संभाल कर रख लिया कि मेरे उम्मती के कल क़यामत वाले दिन काम आएगा। अब बताइए कितने करीम हैं मेरे आका, कितने रहीम हैं अल्लाह के पैगंबर, उम्मत का हर वक्त ख्याल रखते हैं, दुनिया से जाने के बाद भी। कितनी फिक्र है उम्मत की, और हमें कितनी फिक्र है ना? बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल अपोजिट। देखने में पंजाबी में कहते हैं ना, शक्ल मोमना करतूत। कलमा नबी का पढ़े और फिर नबी के तरीके से नफरत रखे, कलमा नबी का पढ़े, नबी की सुन्नतों से एराज करे, और चेहरे पर मलाल ले आए कि यार लोग मुझे दकियानूस कहेंगे, अगर मैंने ये सुन्नत पर अमल किया तो लोग मुझे ताने देंगे कि तुझे क्या हो गया, मौलवी बन गया, तुझे क्या हो गया, तो इस्लामी लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया। ये तानों से बचने के लिए हुजूर की सुन्नत की मुखालफत कर देते। ये इस्लाम नहीं है, ये ईमान नहीं है, बल्कि मुनाफिकत है। डट के कहो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, और आपकी हर अदा से मुझे प्यार है। मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मेरी इज्जत नहीं, सारी कायनात की इज्जत रसूलुल्लाह की जूती के नीचे लगने वाली वो गंदगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगने वाली मिट्टी पर भी कुर्बान कर दी जाए तो खजाना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे आला, अफजल है, अकमल है, आजम है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे महबूब, मैंने आपको जो कुछ दिया, जितना दिया, कितना दिया? जितना अल्लाह चाहता था। कितना दिया? जितना अल्लाह चाहता था। हमारा ईमान है तमाम अंबिया को जितना रब ने इल्म अता फरमाया, उनसे कई गुना ज्यादा अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इसकी हद क्या है? कोई नहीं। इसकी लिमिट है? कोई नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका नबियों का भी इल्म दिया, साबिका नबियों की किताबों के अंदर जो कुछ था वो भी मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाया।
اور آنے والی قیامت تک کے تمام حالات میرے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، کوئی کمی رہنے ہی نہیں تھی۔ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حضور کا علم اللہ سے زیادہ تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بے ادبی بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا جتنا اللہ چاہتے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کو ظاہر کر دوں کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اللہ نے سب کے سامنے نہیں دی، کوئی ایسے علوم بھی اللہ نے عطا فرمائے جو اللہ نے سب کے سامنے نہیں دیے ہیں، لیکن کہاں دی؟ اپنے پاس بلا کر۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے پاس بلایا، حضور تحفے لے کر گئے۔ یہ کہتا ہوں اگر وہ بات تمہیں بتانی تھی تو رب نے اپنے پاس بلایا کیوں تھا؟ وہ تو رب نے راز میں رکھنے والی باتیں اپنے محبوب کو دی تھی جو اپنے پاس بلا کر دی۔ کتنا قریب کر کے بلایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان کے دوسری کمان کے سرے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، درمیان میں جو فاصلہ ہے، اتنا دور بلایا۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں قاب قوسین کہہ کر ہی بات ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، شاید لوگوں کے ذہن میں کوئی اشکال آ جائے، کوئی سوال آ جائے، میں اس سوال کو بھی، اس اشکال کو بھی ختم کر کے کہہ رہا ہوں او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب کیا۔ میں نے اپنے محبوب کو اس سے بھی اپنے زیادہ قریب کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو راز کی باتیں تھی اللہ نے اپنے محبوب کو بتلائی، جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طاسین یاسین حامیم حامیم عین سین قاف، قاف نون، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معنی اور مطلب کا اللہ نے اگر اپنے محبوب کو بتایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا۔ کہا ہوگا، ہمارا ایک خیال ہے، تخیل ہے کہ کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ بتلا رہے، یہ آپ اور میرے درمیان راز کی بات ہے، یہ کسی کو ہم بتائیں گے نہیں۔ بہرحال اس کا معنی یہ ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس سے مراد وہی معنی ہے جو اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں راز کی معراج کی وہ اللہ نے نہیں بتلائی امت کو، لیکن اپنے حبیب کو بتائی ہوں گی اور آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ اور لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو بتانے والی باتیں تھی ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا بلغ، پہنچا دو، جو کچھ میں نے آپ کو دیا وہ پہنچا دو۔ اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ایک بات بھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک بات بھی آپ نے چھپا لی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ وما بلغت رسالتہ، فرمایا آپ نے اپنی رسالت کا پھر حق ادا نہیں کیا۔ پھر اس بات کو آپ نے حجت الوداع کے موقع پر دہراتے ہوئے کہا اور لوگوں میں نے تم تک دین پہنچایا، یعنی جو کچھ رب نے مجھے دیا تھا میں نے آپ تک پہنچایا۔ تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ حق ادا کر دیا ہے۔ پھر حضور نے انگلی کا اشارہ اٹھا کر کیا کہا تھا؟ اے اللہ اور اے جماعت صحابہ تم گواہ رہنا۔ 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اور صحابہ کو گواہ بنا کر حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اور یہ پہنچانے سے پہلے اللہ نے ایک اور بات کی تسلی دی، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ نے پہنچانا ہے، آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ دیکھا آپ کو میں نے پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ حضور کے خلاف کیا کیا سازش ہوئی، لیکن حضور کا کچھ بگاڑ سکے؟ یہ وقتی طور پر آزمائش تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ نے من و عن 100% جو وحی اتاری گئی تھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے
جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر ایک چوکیدار کھڑا کرتے تھے جو پہرا دیتا تھا. باری باری صحابہ حضور کا پہرا دیتے تھے کہ کوئی شخص حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے, کیونکہ پہنچاتے رہتے تھے. جیسا کہ یہ ایک فطرتی امر ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ ذرا فرعون کو جا کے سمجھا کے آؤ وہ سرکش ہو گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ میرے نال کوئی ایک اور بندہ تے بھیج, میں کلا نہیں, مجھے ڈر لگتا. اللہ نے فرمایا قال لا تخف, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بچاؤں گا آپ کو. واللہ یعصمک من الناس, ان لوگوں کی شر سے بچاؤں گا میں تمہیں, محفوظ میں تمہیں رکھوں گا. پھر رب نے بچا کر دکھایا, محفوظ رکھا, اور ایسا محفوظ رکھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کر لو اور آپ کے اختتام یعنی آپ کے وصال تک کی ایک ایک نقل و حرکت کو اللہ نے محفوظ فرمایا. صرف آپ ہی کو نہیں محفوظ فرمایا, آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ فرمایا, آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا. فرمایا کہ میں اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہوں, آپ کی ایک ایک ادا کو, ایک ایک جھلک کو میں سب کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے کسی نبی کے چہرے کا تصور نہیں کر سکتا کہ کس نبی کا کیسا چہرہ تھا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے متعلق ایک ایک خد و خیال کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ کا چہرہ ایسا, آپ کی زلفیں ایسی, آپ کے ہونٹ ایسے, آپ کا ناک ایسا, آپ کے بال ایسے, آپ کی پیشانی ایسی, آپ کے ہاتھ ایسے, آپ کا چلنا ایسا, آپ کا بیٹھنا ایسا, آپ کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما کر امت تک پہنچائی اور دنیا کو بتا دیا اس سے اعلیٰ اور تھا ہی کوئی نہیں. میرے پاس جتنے بھی حسن کے زینے تھے, خزانے تھے, سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے ختم کر فرمایا کہ آپ کا کام ہے صرف پہنچانا, بچاؤں گا میں. پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, یہ کافر لوگ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. جن کے دل میں کفر ہے نا, نفاق ہے, وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے. آپ بس جائیں, ہدایت میرے ذمہ ہے. کس کو ہدایت دینی ہے, کس کو اسی راہ پر رکھنا ہے, یہ میرے ذمہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علماء کو جو اللہ نے عطا فرمائی, علماء کا اب حق ہے کہ جو ان کے پاس حق آیا ہے اس کو نہ چھپایا کریں, اس کو دوسروں تک پہنچایا کریں, چاہے کسی کو کڑوا لگے چاہے میٹھا لگے, چاہے کوئی اس کو مانے چاہے نہ مانے. حق کو چھپانے والا عالم نہیں ہو سکتا. گھما گھما کر اپنے پیٹ کی خاطر سارے مسائل بیان کرنا یہ حق نہیں ہے, یہ جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حکم الحق بن ہم سب کو جو اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا دوسرے تک پہنچانے کی, اور اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.